میں ایک جملہ دے رہا ہوں، آپ کو بنانا ہے. زید کو پڑھنا چاہیے. مجھ سے بولو. زید کو پڑھنا چاہیے. نمبر 1 پر یہ طے کرو کہ یہ جملہ کون سا ہے، یہ فعل کون سا ہے. 5 سیکنڈ کا موقع. فعل امر ہے. فعل امر کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے؟ 2. فعل امر کے 2 پارٹ ہیں، 2 حصے ہیں. نمبر 1 امر حاضر، نمبر 2 امر غائب. اب یہ بتاؤ کہ زید کو پڑھنا چاہیے، یہ امر حاضر ہے یا امر غائب ہے؟ یہ امر کیا ہے؟ غائب ہے. امر غائب کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 8. امر غائب کے 8 صیغے ہوتے ہیں. یعنی امر غائب حاضر کے صیغوں سے نہیں بنتے ہیں. اور غائب کے ٹوٹل 8 صیغے ہوتے ہیں. غائب کے ٹوٹل اگر واحد متکلم کو اور جمع متکلم کو ایڈ کر دیا جائے تو ٹوٹل 8 ہو گئے. یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل، ہے نا. ان افعال پر جب ہم لام کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک لام تاکید ہے. لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. لام تاکید ہمیشہ زید، ان زید لقائم، ان زید لقائم، یہ لام کیسا ہے؟ لام تاکید. نون ثقیلہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ نے پڑھا ہے کہ ضرور بالضرور جائے گا، ضرور بالضرور کھائے گا. یہ ضرور بالضرور پیدا کرنے کے لیے لام تاکید لاتے ہیں اور اخیر میں نون تاکید جوڑتے ہیں. یفعل سے لیفعلن، لیفعلان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لام کو لام تاکید کہا جاتا ہے. ایک لام ہے لام حال. لام حال بھی مفتوح ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے فعل مضارع کے 2 معنی ہوتے ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور تو فعل مضارع کو حال کے ساتھ جب خاص کیا جاتا ہے، نمبر 1 لام مفتوح بڑھاتے ہیں. یفعلو سے لا یفعلو، یذہبو سے لا یذہبو، یعنی وہ جاتا ہے. اب جائے گا کا ترجمہ نہیں ہوگا. سمجھ میں؟ تو یہ بھی لام ہوا، تو یہ بھی لام حالیہ ہوا. تو امر میں جو لام لائیں گے یہ لام ہوتا ہے. دیکھو لا نہیں بول رہا ہوں، لا نہیں بول رہا ہوں، لام الف میم لام. امر غائب میں جو لام لاتے ہیں یہ لام مکسور ہوتا ہے. لام کیسا ہوتا ہے؟ لی. کیا ہوتا ہے؟ لی. ایک لام تعلیلیہ ہوتا ہے. لام تعلیلیہ. لام تعلیلیہ کا مطلب حرف جار. لام تعلیلیہ کا مطلب حرف جار. اور لام امر کا مطلب حرف جار نہیں بلکہ فعل مضارع کو امر کے معنی میں کر دیتا ہے. یفعل سے لی یفعل، یذہب سے لیذہب، یأکل سے ینصر سے انصر سے
انصر, ننصر سے نجلس سے ہم کو جانا چاہیے. بناؤ. ویری گڈ, احسنتن. لنذهب ہم کو پڑھنا چاہیے. لنقرأ ہم کو دیکھنا چاہیے. لننظر اس کو کھانا چاہیے. لیأکل ہر ایک کو اپنی طرف سے بنانا چاہیے. کوئی کسی کے سن کے نہ بنائیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آوے تو آپ اپنی طرف سے بتاؤ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سن کر کے بتاؤ کہ کوئی فائدہ نہیں, وقت کا ضیاع ہے یہ. اس کو سجدہ کرنا چاہیے. مجھے عبادت کرنی چاہیے. لأعبد. اب میں نے آپ کو سوال کیا تھا زید کو جانا چاہیے. لیذهب زید ہے نا بھائی. بکر کو پڑھنا چاہیے. اس کا ترجمہ دو طرح سے ہوتا ہے. امر غائب کا ترجمہ دو طرح سے ہوگا. اگر آپ چاہیے شروع میں بولیں گے تو آپ وہ کا ترجمہ کر بولیں گے. چاہیے کہ وہ جائے, چاہیے کہ وہ پڑھے, چاہیے کہ وہ لکھے, چاہیے کہ وہ بیٹھے. اور اگر چاہیے آخر میں بولے تو اس آئے گا شروع میں. اس کو جانا چاہیے, اس کو بیٹھنا چاہیے, اس کو لکھنا چاہیے. تو چاہیے شروع میں آئے گا تو وہ آئے گا ترجمے میں. چاہیے بعد میں آئے گا اس آئے گا ترجمے میں. اور آپ کو الجھن محسوس نہیں ہونی چاہیے. اس کو لکھنا چاہیے. لیکتب چاہیے کہ وہ لکھے. سمجھ آ رہا ہے. اس ایک عورت کو بیٹھنا چاہیے. لتجلس چاہیے کہ وہ ایک عورت بیٹھے. لتجلس ان سب عورتوں کو مارنا چاہیے. ماشاء اللہ. لیضربن چاہیے کہ وہ سب عورتیں ماریں. ارے سمجھ میں آ گیا؟ امر حاضر امر غائب سمجھ میں آ گیا نا. اب جملے لیتے ہیں ہم. آج بعد نماز مغرب الیوم بعد صلاۃ استاذ کو مدرسے میں تقریر کرنی چاہیے. لیخطب آپ کھڑے ہو کے بولیے. کیا بات ہے, واہ کیا بات. آپ کھڑے ہو کے بولیے. تو انتخاب کو مدرسے میں کتاب پڑھنی چاہیے. کیا صحیح بنایا اس نے؟ ہاں کیا آپ بنائیے. لیقرأ انتخاب فی المدرسہ. ہاں لیقرأ انتخاب الکتاب. چلے بیٹھے. آپ کھڑے ہوئیے. آپ حضرت آگے جو بیٹھی ہیں. فاطمہ کو جانا چاہیے. کیا صحیح بنا؟ ویری گڈ, احسنتی. فاطمہ کو جانا چاہیے. آپ کھڑے ہوئیے. فوزیہ کو بیٹھنا چاہیے. ہاں لتجلس فوزیہ
بیٹھ جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں. میمونہ کو لکھنا چاہیے لتکتب میمونۃ. سب کو سمجھا گیا؟ آج کی بحث مکمل, بس اتنی رہنے دی.